ایک لڑکا غلط کاموں اور غلط تعلقات میں پڑ گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ راستہ چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، زیادہ روک ٹوک مت کرو، مجھے بس خوش رہنا ہے، اس لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ بڑے بھائی نے گہری سانس لی اور کہا، کیا کبھی کوئی خوشی ان راستوں پر ملی ہے جنہیں اللہ نے منع کیا ہے؟ یہ سن کر چھوٹا بھائی حیرت میں پڑ گیا تو بڑے بھائی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو خوشی حرام راستوں سے ملے وہ اصل میں خوشی نہیں، ایک چھلاوا، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصلی خوشی وہی ہے جو اللہ کی مرضی سے چلنے پر ملتی، اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ اگر تم اسے نہیں سمجھتے تو ناکامی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح کہا ہے، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو اسے اس محبت کی وجہ سے 3 بار تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ پہلی بار جب وہ اس محبت کو پانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، دوسری بار جب وہ اسے پا لیتا ہے اور اسے کھونے کا ڈر ستانے لگتا ہے، اور تیسری بار جب وہ محبت اس سے چھن جاتی ہے۔ یہ حکمت ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ رشتے ہوں یا دنیا کی کوئی دوسری محبت، اگر وہ اللہ کی حکومت سے باہر ہے تو وہ ہماری تکلیف کی وجہ بنے گی ہی بنے گی۔ آپ کو ہر حال میں یہ سمجھنا ہوگا کہ سچی خوشی وہ نہیں ہے جو ہمیں اپنے دل اور دماغ کی طلب سے ملتی ہے، بلکہ سچی خوشی تو وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے سے ملتی ہے۔ حرام کے راستے میں غم اور پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، سماج اور پریوار کا بھروسہ ٹوٹتا ہے، دل کو اصلی سکون کبھی نہیں ملتا، برائی کی اور کھینچنے والا ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی عزت اور سیلف ریسپیکٹ کا نقصان ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ جبکہ حلال راستے میں صبر کے ساتھ سکون ملتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، ایک خوشحال اور پاک زندگی جینے کا موقع ملتا ہے، دعاؤں میں برکت اور مقصدوں میں کامیابی ملتی ہے، سماج اور پریوار کا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، سیلف ریسپیکٹ اور عزت بڑھتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ برکت اور خوشی سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، حرام کی چمک فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، لیکن حلال کی روشنی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ حرام آپ کو نیچے گراتا ہے جبکہ حلال آپ کو اوپر اٹھاتا ہے۔ حلال کا ہر قدم آپ کو جنت کے قریب لے جاتا ہے اور جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام تعلقات کے بارے میں فرمایا ہے کہ گندگی اور پاکیزگی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے گندگی تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ حرام چیزیں چاہے ہمیں کتنی ہی لبھاونی کیوں نہ لگیں، ان کا نتیجہ بہت ہی برا اور ڈراؤنا ہوتا ہے۔ پاکیزگی اور حلال میں آسانیاں، خوشیاں اور سکون ہماری قسمت کے ہر پنے پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ فحش اور گناہ کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حرام تعلقات سے بچنا چاہیے اور صرف حلال کو ہی اپنانا چاہیے۔ حلال کو اختیار کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ رشتوں میں بھی عبادت کا ثواب۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک شخص جو حرام تعلقات کو چھوڑ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بھی ملے گا اور زندگی میں خوشیاں بھی بٹورے گا۔ کل ملا کر حرام میں صرف اور صرف تباہی ہے۔